الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالی جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قربانی کی عظمت، قربانی کی فضیلت اور قربانی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ تمہارے قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا تقوی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کا تمہارا جو ذوق اور شوق ہے، محبت اور پیار ہے، اللہ تعالیٰ اس آپ کی محبت کو پسند فرماتا ہے اور آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکار کے صحابہ حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ قربانیاں تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا اجر اور کیا ثواب ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، ان کے بھی ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک ایک نیکی عطا فرمائی جاتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنے زیادہ جانوروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں اور قربانی کرنے والے کو ان بالوں کے برابر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عمل بھی زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، یعنی کہ قربانی کے ایام میں جو سب سے زیادہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ قربانی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، قربانی خوش دلی سے کیا کرو، قربانی محبت سے کیا کرو، قربانی اخلاص سے کیا کرو، اس لیے کہ کل بروز محشر جب تمہارے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا تو یہی قربانی کے جانور تمہارے نامہ اعمال میں اپنے بالوں، اپنے کھروں اور اپنے سنگوں سمیت تمہارے نامہ اعمال میں ان قربانی کے جانوروں کو شامل کیا جائے گا اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب، نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، یتیموں کے والی، غریبوں کے ملجا و ماوا، سارے نبیوں کے سردار اور اللہ تعالیٰ کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ جو قربانیاں ہیں یہ کل بروز محشر پل صراط سے گزرنے کے لیے تمہارے لیے سواری کا کام آئیں گی، سواری کا کام دیں گی، یہ کل تمہارے لیے سواریاں بنا دی جائیں گی۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، اللہ کے پیارے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن، بندہ مسلمان قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرتا ہے، قربان کرتا ہے، ابھی قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس بندے کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرماتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال تواتر کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، ہمارے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سرکار کے امتی ہیں، اور جو بندہ قربانی کرنے والا ہے وہ سرکار کی سنت پر بھی عمل پیرا ہے، اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر بھی عمل پیرا ہے۔ تو ہماری یہ دلی دعا ہے جن خوش نصیبوں نے اس سال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عقیدتوں کو، محبتوں کو، اخلاص کو اور قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا قربانی کے فضائل، حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں اس موضوع کے متعلق چند حدیث مبارکہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو سماعت بھی کریں، اور اپنے دوستوں سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے جہاں تک بھی ہو سکے اس کو شیئر بھی کریں، کیونکہ نیکی کی بات کو پھیلانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قربانی کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔